اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. آج ہمارا موضوع ہے احتساب ناکامی کا. احتساب، اس کو ہم عام زبان کہہ سکتے ہیں حساب کتاب. ناکامی کا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی ایگزام میں، کوئی طالب علم جب وہ ناکام ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، تو اس کے ماتھے پہ ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ ناکام ہے، نااہل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، نا لائق ہے، کچھ نہیں کر سکتا. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کامیابی میں جھومتے رہتے ہیں. ہم دونوں کی باتیں کریں گے، لیکن پہلے جو معاملہ ہے وہ ہے وہ طلباء و طالبات جو ناکام ہوئے ہیں ان کے تعلق سے. ہمارے یہاں پر ایک چلن یہ بن گیا ہے کہ پاس یا فیل بس، اور دونوں کس بنا پر، کس وجہ سے، اس پر کبھی توجہ نہیں دی جاتی کہ اگر ناکام ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں تو کس بنا پر، وہ تجزیہ نہیں کیا جاتا، اس پر کوئی دماغ جو ہے نہیں کھپایا جاتا. فیل ہوا ہے نا، فیل. جبکہ اس کا اگر انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس بنا پر وہ فیل ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے. اس کے سبب جو ہیں یہ معلوم کرنا بہت اہم بات ہے. دیکھو کیوں بھئی فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے تو کیوں؟ یہ کیوں بہت اہم سوال ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کینسر ہوتا کس سے ہے یہ ابھی تک محققین اور سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو معلوم نہیں ہو سکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمباکو کھانے سے کینسر ہوتا ہے، یقیناً اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی تمباکو کھایا ہی نہیں ہے، کبھی سگریٹ پیا ہی نہیں ہے، اور ان کو بھی یہاں تہاں نہیں بلکہ منہ کا کینسر ہو رہا ہے. مطلب تمباکو کی وجہ سے، سگار کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، یقینی بات ہے، لیکن وہ ایک واحد وجہ نہیں ہے، اور بھی کچھ وجوہات ہیں. اور وجوہات کیا ہیں؟ جس دن سائنسدانوں کو اس کی وجہ، اس کا سبب معلوم ہو جائے گا، اس دن کینسر کا علاج ہو جائے گا. بچہ آپ کا فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، کیوں؟ یہ اگر بچہ خود سمجھتا ہے اور اس کو والدین خود سمجھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کا احتساب کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، پھر وہ ناکامی کا پروسیس جو ہے وہ کامیابی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کامیابی کی طرف پیش قدمی کے لیے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ناکامی اس کی زندگی کی آخری ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ چکا ہے. لیکن یہ کیوں، یہ معلوم ہونے کے بعد یہ اکثر و بیشتر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں معلوم نہیں کیا جاتا. کیا کرنا ہے؟ جو کسی بھی امتحان میں کہیں پر بھی جو ناکام ہوئے ہیں وہ کرنا کیا ہے؟ وہ کاغذ قلم لے لیں ہاتھ میں اور اپنے ناکامی کے اسباب، ریزنز اس پہ لکھیں. آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ. اپنی ناکامی کو سمجھنا اور ناکامی کا انالیسس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس کا حساب کتاب کرنا، یہ آسان بات نہیں ہے، واقعی مشکل کام ہے. لیکن واقعی طاقت سمیٹنی ہوگی ہاتھوں میں اور کاغذ قلم لے کے وہ انالیسس کرنا ہوگا. اگر وہ ناکامی کو اپنی زندگی کی آخری ناکامی بنانا چاہتے ہیں سخت دل سے، تو یہ طاقت آپ کو اپنے ہاتھوں میں لانی پڑے گی اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرنا ہوگا. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر
ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور یہ وجوہات آپ کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کا تجزیہ کرنا ہی ہوگا۔ نمبر 1، پہلی وجہ ناکامی کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی خواہش ہی نہیں تھی اس بچے کے دل میں، یعنی آپ کے دل میں زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کی ایک خواہش نہیں تھی، زندگی کا کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی گول نہیں تھا، بس سب لوگ جا رہے ہیں اس لیے آپ بھی ہو لیے، لیکن ایکچوئل کیا بننا ہے یہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہی نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی، تو اس کا انجام تو یہی ہونے والا۔ اور کوئی خواہش نہیں تھی، اس وجہ سے ایک اور برا کام کیا ہوا، ایک اور بڑا اور برا کام یہ ہو گیا کہ وہ بچہ جو ہے کہ کوئی خواہش نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی نشانہ نہیں، اس لیے بار بار اپنے اسکول اور کالج سے وہ غیر حاضر رہنے لگا، ایبسنٹ رہنے لگا۔ اب غیر حاضری جو ہے وہ سب سے بڑی اور بری بیماری ہے۔ جو حاضر ہے وہ پا رہا ہے، چاہے وہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ حاضر ہے۔ جو غیر حاضر ہے وہ اس سے محروم ہے۔ سیدھا سادہ فارمولہ ہی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ بار بھی اگر کوئی غیر حاضر ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہ چیپٹر اگلے دن سے اس کو مشکل لگتا ہے۔ 5-6 بار اگر کسی سبجیکٹ میں اگر آپ غیر حاضر رہے تو وہ سبجیکٹ جو ہے وہ مضمون مشکل لگتا ہے۔ ہم نے لفظ مشکل اپنے لیے چن لے کہ مشکل ہے، لیکن مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا ہم نے دیکھا نہیں کہ مذاق میں یوں ہی شادی بیاہ میں، ایسی منگنی میں، یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے اس کے لیے چھٹی لیے اور نہیں گئے، اور ایک بہت ہی اہم اور کلیدی بات اسی دن ٹیچر نے بتائی کسی چیپٹر کے بارے میں، وہ چھوٹ گئی۔ زندگی بھر کے لیے وہ چیپٹر، وہ سبق آپ کو مشکل لگتا ہے۔ 5-6 مرتبہ اگر غیر حاضر رہے، ساری باتیں سر کے اوپر سے جا رہی ہیں، کیونکہ بیسک ہی کمزور ہے، بنیادی کمزور ہیں۔ ٹیچر پہلے کیا پڑھایا تھا وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے بیسکس جو ہیں، کانسیپٹ اس سے کوئی کلیئر نہیں ہے۔ وہ سبجیکٹ صرف اسکول کے لیول پہ، کالج لیول پہ نہیں، بلکہ زندگی بھر اسے مشکل لگتا ہے۔ کس حد تک معلوم ہے کہ جب وہ باپ بن جاتا ہے آگے چل کر، اور اس کے بچے بولتے ہیں کہ ابا ذرا یہ بتاؤ نا، تب ابا کو یاد آتا ہے کہ اسی سبجیکٹ میں، اسی ٹاپکس پر وہ بار بار غیر حاضر رہے تھے، اب بھگتو۔ اب وہ بچے سے کہتے ہیں بھائی نہیں، وہ مجھے کیسے نہیں آتا ابا، یہ تو آپ کو 8ویں 9ویں میں، ہاں تھا بابا، لیکن کیا ہوا؟ اب کس منہ سے بولیں گے کہ مسلسل غیر حاضر تھا میں؟ غیر حاضری جو ہے یہ سبب ہے، اور وہ سبب، وہ غیر حاضری اس لیے آتی ہے کیونکہ کوئی خواہش دل میں سرے سے نہ ہو، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ناکامی جو آپ کے ہاتھ آئی ہے بدقسمتی سے، اس کا دوسرا سبب ہوتا ہے خاص طور مسلم معاشرے میں، اور وہ ہیں دوست و احباب۔ آپ جتنے بھی ناکام بچے جو ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ معاملہ کیسے، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بولیں گے۔ ارے دوستوں سے ہوا، تب وہ سر ہلائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، اب کم سے کم ان بچوں کو جو فیل ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، ان کو دوستوں کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ اب کم سے کم انہوں نے سمجھنا چاہیے کہ ان دوستوں نے اسے کیسی نئیاں ڈبوئی۔ اب کم سے کم وہ ریالائز کریں کہ وہ دوست جو تھے ان کی خالی شیخیاں ہی شیخیاں تھیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ صرف کاغذی گھوڑے تھے۔ اور دوستوں کو آپ نے بیساکھیاں سمجھ لیا۔ بیساکھیوں کے ذریعے سے انسان چند قدم یا شاید تھوڑا بہت چل سکتا ہے، دوڑ نہیں سکتا۔ اور زندگی کی ریس میں دوڑنا ہے، صرف چلنا نہیں ہے کسی ہینڈی کیپ انسان کی طرح سے۔ ہینڈی کیپ انسان کے لیے وہ بیساکھیاں کام آ بھی سکتی ہیں، لیکن زندگی کی ریس میں یہ دوستوں کی بیساکھیاں کچھ کام نہیں آتی ہیں۔ بڑی شیخیاں تھیں ان کی، بڑے بڑے ڈینگے مارے تھے، لیکن رزلٹ آنے کے بعد اس وقت پتہ چلتا ہے دو قسم کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی نئیاں بھی ڈبو دی ان کے ساتھ، بڑی لاپرواہی بے پرواہی سے رہے، اس طرح سے کوئی پڑھائی کی نہیں ہے، اور ان کا حال جو ہے، جو فیل ہوا بچہ، کم مارکس ملے ہیں، ان سے اور برا ہے۔ ایک وہ بھی ڈوب گئے۔ دوسرے وہ جو بڑے چالاک اور شاطر تھے، وہ کیا کیے؟
انہوں نے خوب خوب اسٹڈی کی، لیکن ان بچوں کو آپ کو جو ہے مغالطے میں رکھے. جسے پوچھا ہے کیا ہے پڑھائی ذرا نہیں ہو رہی، ذرا دل نہیں لگتا پڑھنے، حالانکہ پوری رات جاگ کے پڑھائی کر کے آیا ہے، اور صبح کیا کہے گا؟ ذرا دل نہیں لگتا ہے پڑھنے کے لیے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بولے گا سب. ذرا ادھر وہ تو ہاتھ بھی نہیں، جیومیٹری کو ذرا ہاتھ نہیں لگایا، جغرافی بک کھولا ہی نہیں، حالانکہ سب پورا ہو چکا ہے اس کا. ریزلٹ آتا ہے تب یہ دوستوں کے معاملہ جو ہے وہ کلئی کھل جاتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھے نمبر ملے، یہ تب کلئی اس کی کھل جاتی. ناکامی کے اسباب جاری رہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نوي نفوسنا لنحس نوي نفوسنا لنحس في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہمارا موضوع ہے احتساب ناکامی کا. یہ ناکامی کا اگر صحیح تجزیہ کیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو وہ ناکامی آپ کی زندگی کی آخری ناکامی ہوگی، اور اس ناکامی کو کامیابی میں کنورٹ کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ناکامی کی تیسری اور انتہائی اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس آف یور پیرنٹس. ناکامی کے اسباب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی مکمل نافرمانی کرتے رہے. ارے پڑھائی کر، نہیں پڑھوں گا، ارے ٹی وی بند کر، نہیں بند کروں گا، مکمل. یہ نافرمانی کا یہ معاملہ، یہ سلسلہ شروع ہوتا کہاں سے؟ ذرا سی چھوٹے سے مذاق سے. پھر جو ہے وہ تھوڑی بہت بھی کچھ روک تھام ہوگی تو بچوں کو بری لگتی ہے. پھر اس کے بعد الٹے جواب دینا، پھر مکمل نافرمانی کرنا، حجت و تکرار، تو میں جھگڑے، یہ مسلسل جو ہیں وہ چلتے رہے. اور اس میں خاص طور پر میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اور خوب پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان میں یہ نافرمانی کا عنصر جو ہے، جو فیکٹر، وہ کم ہوتا ہے. جتنا لڑکوں میں ہوتا ہے اتنا لڑکیوں میں نہیں ہوتا ہے. اور لڑکوں میں جو ہے نافرمانی کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے والدین کی یہ مینٹلٹی، یہ ذہنیت کہ نمبر ایک یہ کہ ہمارا یہ لاڈلا ہے، نمبر 2 یہ کہ یہ خاندان کا چراغ ہے، نمبر 3 یہ کہ یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، نمبر 4 یہ کہ بھی اولاد کسی کو ملتی نہیں ہے، مجھے اولاد ملی ہے، وہ نصیب ہے، وہ کیسے میں اس کو دکھاؤں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان صاحبزادے کے کان میں بھی جاتی رہتی ہیں، اور اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری اپنی کچھ اہمیت ہے. اور اس کو معلوم ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میرے آگے، چونکہ میں لڑکا ہوں اس لیے میرے سامنے، میرے آگے جو ہیں میرے پیرنٹس، میرے والدین مجبور ہیں. بس یہ مجبوری جو ہے وہ ہتھیار بن جاتی ہے اس کے ہاتھ میں، آپ کو مطلب والدین کو اور ستانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے، کہ مجبور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو معلوم ہے کہ میں جو ہے وہ ایک واحد ہوں یہاں پر، خاندان کا چراغ، لہذا اس مجبوری کا وہ فائدہ لیتے ہیں. یہاں پر ان بچوں کو جو سمجھنا ہے وہ یہ سمپل فارمولا، سمپل ایرتمیٹک، سمپل ریاضی، میتھمیٹکس. کیا آپ نے ہر چیز میں نو بولے؟ نو. پڑھائی کرو؟ نو. ٹی وی بند کرو؟ نو. ارے باہر مت جاؤ؟ نو. ہر چیز میں نو بولے. نو بول کے آپ کو 45% مارکس ملے. اب یس بولنا شروع کرو. سمپل. بھائی ایک ہم کہیں جا رہے ہیں، راستہ مل نہیں رہا ہے تو بار بار اسی راستے سے گھستے ہیں؟ نہیں، کوئی اور راستہ ٹرائی کرتے ہیں. اب وہیں آپ رہیں گے. نو بول کے آپ کو 45% مارکس ملے. اب یس بولنا شروع کرو. پڑھائی کرو؟ یس. ٹی وی بند کرو؟ یس. باہر کھیلنا بند کرو؟ یس. دوستوں کو چھوڑ دو؟ یس. یس بولنا شروع کرو. سمپل. اگر اب وہ 45 کے 85 100% ہو جائیں، یس بولنا شروع کرو. لیکن لڑکے لوگ خاص طور پر یس بولنے میں ایک کمتری محسوس کرتے. یس بولیں تو کیا یار ناک کٹ جائے گی ہماری. ارے آپ کیا پولیٹکس میں ہیں کیا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ناک کٹ جائے گی آپ کی.
सियासतदानों की तरह मेंटालिटी क्यों है? आपके वालिदैन हैं, वो माँ बाप हैं, अगर बोलने से शर्म भी आ रही है मुंह से, तो कम से कम फॉलो तो करो, एक्सेप्ट तो करो इस चीज को, जो हुक्म दिया जा रहा है उसको कबूल तो करो। माँ बाप हैं वो, जो ये नाकामी को आखिरी नाकामी बनाना चाहते हैं और जिंदगी में वाकई कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला यही है कि ये नो बोलना जो है वो बंद कर दो, और फिर देख लीजिए कि कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती। अब ये सिर्फ मार्क्स हासिल करने के लिए माँ बाप को हाँ नहीं बोलने का, यस नहीं बोलने का, सिर्फ मार्क्स के लिए। माँ बाप का अपना एक मर्तबा है और वो आपके जन्नत का जरिया है बहर सूरत। जिंदगी के जो भी सारी जजा आपको मिलने वाली है वो उनके साथ नेकियों से मिलने वाली है। सिर्फ मार्क्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि उनका मर्तबा है, रुतबा है, और जिंदगी में आपको हकीकी मानों में हर महाज पर, हर फील्ड में कामयाब होना है। तो यस बोलना शुरू कर दो। और आप अभी नो बोलने के अगर आदी हैं और आदी होते जा रहे हैं, आप इसकी उम्मीद मत रखिए कि आगे चलकर आपके बच्चे जो हैं वो आपको यस बोलेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने यस बोलते कभी देखा ही नहीं। वही सिलसिला चलते रहेगा आगे। तो नो को यस में कन्वर्ट कर दीजिए और जो है ये कामयाबी का हिसाब किताब आपकी समझ में आ जाएगा। नाकामी की और दीगर वजूहात जग जाहिर हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक है मोबाइल, जो नाकामी की एक बड़ी वजह बनते जा रही है। उसके मैसेजेस, उसके एमएमएस, ये जो हैं घंटों इसमें बर्बाद हो रहे हैं। कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई वो फ्री है, बात करने की फ्री है, तो इसका मतलब थोड़ी इससे आप ये करेंगे। कई लोग जो हैं बच्चे आओ को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम होमवर्क कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, होमवर्क घंटों, तो ये उसमें बातें जो होती हैं वो सब डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं। लोग कहते हैं मैंने क्या जवाब दिया और रख दिया। नहीं, जवाब ने रख दिया, आप खामोश होकर पढ़ने रहें, आप सोच रहे हैं और 10-15 मिनट तक क्या जवाब दिया मैंने, बोलती बंद कर दी, उसकी आवाज़ बंद कर दी, अब समझ आएगा उसको ये कर, तो और इतना आप सोच रहे हैं उसके ताल्लुक से, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। लड़कों का टाइम वेस्ट होने की एक और वजह है, और उसके लिए है ख़ास तौर पर ये क्रिकेट वगैरह। उसके लिए क्रिकेटर बनने के लिए वो नहीं जाते हैं, बल्कि पढ़ाई से फरार हासिल करने के लिए जाते। ये उसके लिए एक बड़ी ये है। और इसके अलावा जो अभी एक जैसे चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां हैं, वैसी बीमारियां जो हैं ये फेसबुक वगैरह बीमारी, इसी किस्म की बीमारी है वो, और उसकी वजह से भी हमारे बच्चे जो हैं वो नाकाम होते रहते हैं। ये नाकामी का ये एनालिसिस हर स्टूडेंट को, हर तालिब इल्म को अगर आता है तो यकीनन उसे कामयाबी मिलेगी। मैं चाहूँगा कि नाकामी के इस ताल्लुक से कोई सवाल आपके जहन में हो नाकामी और कामयाबी के ताल्लुक से, तो आप सवाल वो पूछ सकते हैं। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन से की जाने वाली नाफरमानी का एहसास बच्चों को कब होता है? सवाल ये है कि वालिदैन के साथ जो नाफरमानी बच्चे जो करते हैं उसका एहसास बच्चों को कब होता है? अक्सर व बेशतर पूरी नैया डूबने के बाद होता है। वो भी कुछ बच्चों को होता है। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने तय कर लिया है जिंदगी में कुछ नहीं बनना है और जिंदगी कोई मकसद ही नहीं उनकी, उनको उन बदबख्त बच्चों को कभी होता ही नहीं है। कुछ बच्चों को इसलिए नहीं होता है कि उनके सामने उसके कोई मुतबादिल हैं, कोई कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। उनके पहले सेटिंग है, यार इधर फेल हो गया तो क्या यार उधर जाके काम करूंगा, सोडा वाटर के बोतल के कारखाने में दिन के 100 रुपये मिलेंगे वहाँ पर, क्या उधर और कोई रिश्तेदारों का भी रहता है, वो फूफी के यहाँ जाके रहूंगा, मोमानी के यहाँ जाके रहूंगा, वहाँ जाके करूंगा, तब वो होता भी नहीं है। और वो माँ बाप को एक्चुअली छोड़ के भी जाते हैं उन दूसरे रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए। लेकिन जिनको एहसास वाकई होता है तो यकीनन वो उसके आगे कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। एहसास इंसान के अंदर पैदा होने का सही मानों में और बिल्कुल 100% एहसास होने के लिए जो जगह है इस कायनात में, इस रूए ज़मीन में, वो एक ही है और वो है जाए नमाज। अल्लाह के सामने नमाज के लिए जब खड़े होते हैं और वहाँ पर अगर आप अपने ज़मीर को टटोलते हैं, झंझोड़ते हैं, तो वहाँ पर बेहतरीन
एहसास आपको हो सके। नेक्स्ट, और कोई सवाल? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाकामी पर हमारे माशरे में बच्चों को सिर्फ सज़ा ही दी जाती है। अच्छा सवाल है कि जब बच्चा नाकाम हो गया, एक तो उस पर लेबल लगा देते हैं, नाकाम है, नालायक है, नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है, कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, और कई किस्म के अलकाब और आदाब और सब उसके जो हैं गालियाँ कचर जाती हैं, और उसको सज़ा दी जाती है। ये सज़ा क्या है? ये सज़ा जो है वो वालिदैन का पहले अपना इजहार है या ऐलान है कि हम नाकाम वालिदैन हो चुके हैं। ये सज़ा जो है आप इसी के लिए वालिदैन बने हुए, सज़ा देने के लिए। पूरा साल बच्चा क्या कर रहा था? कोई नज़र नहीं, कोई ध्यान नहीं। बच्चा उसके जो स्टेप बाय स्टेप जो एग्जाम्स हुए उसके उसका परफॉर्मेंस क्या था वो जाकर मालूम करने का आपको टाइम नहीं। बच्चे के लिए खुद उसके करियर के लिए, उसकी स्टडीज़ के लिए आपके पास वक्त नहीं है, और आखिर में सज़ा देने के लिए आप जो है मैदान में आ गए, बताने के हम वालिदैन हैं। तो सज़ा जो है वो तो आखिरी मामला होता है, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। और अगर सही तरीके से उसकी स्टडीज़, उसका प्रोग्रेस, उसका बिहेवियर, उसके आदात अखलाक सब मॉनिटर किया गया होता तो ये सज़ा की ज़रूरत ही नहीं आती थी। तो सिर्फ सज़ा जो है वो गलत है इस ताल्लुक से। नेक्स्ट, यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मोबाइल, इंटरनेट वगैरह जो टेक्नोलॉजी है, इससे हमें यूज़ भी करना है, इससे फ़ायदा भी उठाना है और इनसे बचना भी है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे सवाल है कि भाई ये मोबाइल, इंटरनेट, ये अभी हम कह रहे हैं कि भाई ये रुकावटें हैं, ये नाकामी के असबाब हैं, ये बातें सामने आ रही हैं, जबकि वो ज़रूरत भी है, इंसान की वो ज़रूरत भी है। इंटरनेट पे क्या है? हज़ारों लाखों किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी है। दुनिया भर की लाइब्रेरी आपको खंगालने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर दस्तयाब हैं, सारी मालूमात वहाँ पर दस्तयाब है, सब कुछ है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे एक कागज़ है, ब्लैंक है, कोरा है, उस पर आप क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? कोई अच्छी बात, कोई हदीस, कोई कौल अच्छा, कोई मुकद्दस कौल, ये लिखते हैं, कोई फ़िक्र अंगेज़ मजमून लिखते हैं, ये लिखते हैं, या उस पर कोई गलत सलत तस्वीर बनाते हैं। जैसे टीवी का स्क्रीन अपने आप में कुछ बुरा नहीं है, वहाँ पर दीन की तबलीग के लिए आज बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है वो टीवी का स्क्रीन है, उससे इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसी पर अगर आप गलत सलत फिल्में देख रहे हैं, वाहियात चीज़ें देख रहे हैं, तो नुकसानदेह। एग्जैक्टली यही चीज़ मोबाइल और इंटरनेट के ताल्लुक से है। अगर आप उसका मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन वो करना है और फ़ायदामंद है, लेकिन अगर मनफी नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है तो इंतहाई तबाहकुन चीज़ें हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। محمد رسول الله